عزیز دوستو، لوہے کے متعلق عظیم کتاب قرآن عظیم میں آیت نمبر 96 سورۃ الکہف میں فرمایا گیا ہے، جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نازل ہوئی۔ آیت کچھ یوں ہے: مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ جلاؤ، تا وقتے کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ پگھلا ہوا تانبا اور اس پر ڈال دو۔ اور اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا آیت نمبر 18 ہے، 1897، اس میں فرمایا پس تو ان میں اس کے دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ چنانچہ سورۃ الکہف کی ان آیتوں میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ مذکور ہے، جب انہوں نے یوج اور ماجوج کو فساد فی الارض سے روکنے کے لیے لوہے کی دیوار بنائی تھی۔ عزیز دوستو، اس عظیم اور سچے قرآن پاک کی اس آیات میں انسان کو لوہے کی حقیقت، لوہے کا استعمال کے حوالے سے اشارہ بھی موجود ہے۔ آئیے جدید سائنس کی تحقیق سے ان اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ لوہا ایک نرم دھات ہے جبکہ وہ پیور فارم میں ہوتی ہے اور اس سے آسانی سے موڑا جا سکتا ہے۔ دوسرا، لوہا اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب اس میں دوسرے عناصر کو مکس کیا جاتا ہے، جیسے کہ پیور آئرن سے سٹیل بنانے کے لیے خالص لوہے میں 0.08% کاربن ہوتا ہے، اور جب کاربن 2% تک ہوتا ہے تو اسے سٹیل کہتے ہیں۔ مزید دوستو، لوہے کے متعلق یہ ہے کہ جب لوہے کو گرم کر کے اس کے اوپر تانبا ڈالا جائے تو اس میں جو خصوصیات پیدا ہوتی ہیں ان میں یہ ہے کہ لوہا بہت مضبوط ہو جاتا ہے، زنگ کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے، حرارت کی کنڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہائی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس ڈسکشن سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ رب رحیم نے انسانوں کو ایک دنیاوی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، تاکہ انسان دنیا میں رہ کر ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے پاک رب کا شکر ادا کریں اور اس عظیم رحمان کے حکموں کو مانیں۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، یہاں یہ بات بتانی ضروری سمجھتا ہوں کہ لوہے اور تانبے کے الوئے کا استعمال ایئر کرافٹ کے بنانے میں، انڈسٹریز میں، میڈیکل ایکوپمنٹ بنانے میں اور ملٹری اور مینوفیکچرنگ میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ آیت نمبر 1896-97 میں مذکور ہے کہ پس تو ان میں اس کے دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ تھی اور اس میں کوئی سوراخ نہ کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، اللہ ہمارا سچا مالک ہے اور قرآن اس کا سچا کلام ہے، تو دوستو آخرت اور مقام محشر بھی سچ ہے جس کی تیاری کرنی چاہیے۔ آئیے اب آیت نمبر 22-21 میں لوہے کا جو ذکر آیا ہے اس پر غور کرتے ہیں۔